السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم اسلام کے اس احسان کی بات کریں گے جو بیوہ کی خدمت کی صورت میں اسلام نے نافذ کیا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ ان تمام حقوق سے خالی تھی۔ تو اسلام کا عورتوں پہ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو جینے کا حق دیا، اور اللہ کی خاطر اس کے حقوق ادا کرنے، اس کی خدمت اور مدد کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اس بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ملتی ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور جیسا وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ نہیں کرتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں جو نمازی مراد ہے یہ وہ ہے جس کو نمازوں کا بہت زیادہ شوق ہے، یہاں تک کہ وہ تہجد گزار بن جاتا ہے، یعنی نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روزہ رکھنے والا ہے یہ فرائض کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو جتنا ان کو اجر و ثواب ملتا ہے تو ایسا ہی بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا انہی کی مانند ہے اجر و ثواب میں، یا جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو اس کا مقام ہے۔ تو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ان جیسے مقام کو پا لیتا ہے اللہ کے ہاں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو بیوہ کو بہت ہی قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، اس کا معاشرے میں بالکل بھی کوئی مقام نہیں تھا، خاص طور پہ سسرال میں، اور میکے میں بھی اس کو باعزت نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور کیا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا کہ شوہر کے گھر والے اس کے مال کی طرح اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیتے اپنے بھائی یا بھتیجے سے، حتیٰ کہ بسا اوقات ستیلا بیٹا اپنے مرنے والے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی بھی جگہ اس کو شادی کی اجازت نہ دیتے، اور وہ تمام زندگی یوں ہی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ تو اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے اور بیوہ کے حقوق متعین کر کے اسے آزادی دی ہے کہ اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اور اوپر جس فعل کا ذکر ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اس کی مذمت آئی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو اپنے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے نہ روکو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا رواج تھا کہ لوگ بیوہ کو مجبور کرتے تھے کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے، پھر ہی اس کا نکاح ہو سکے گا، یا اگر وہ نہیں دستبردار ہوتی تو یوں ہی بے نکاحی بیٹھی رہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو کوئی بھی آ کر اس عورت پہ اپنا کپڑا ڈال دیتا، اور اس سے مراد کیا ہوتی کہ وہ اس کا مختار سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر وہ شخص اس عورت کو حسین پاتا تو اسے اپنے نکاح میں لے لیتا، لیکن اگر وہ حسین نہ ہوتی تو اسے یوں ہی روکے رکھتا یہاں تک کہ وہ مر جائے اور پھر اس کے مال کا وارث بن جاتا۔ تو اگر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے کر خود کو آزاد کروا لیتی تو اسے کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، ورنہ یوں ہی وہ مر جاتی۔ یہاں تک کہ یہ بھی دستور تھا کہ طلاق دیتے وقت بھی کچھ شرائط رکھ لیتے تھے
کہ جہاں ہماری مرضی ہوگی وہیں تم دوبارہ نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس طرح کی قید سے رہائی پانے کی پھر یہ صورت ہوتی کہ وہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑاتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس طرز عمل سے منع فرما دیا۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں جہاں عورتوں کی عدت کی بات ہوئی ہے، وہیں پہ ان کے ایک حق کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں ان کے حقوق بھی تم پر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ گھر والوں سے مراد یعنی جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا کہ عورتوں کے ساتھ خوش اسلوبی کا رویہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نرم گفتگو کرنی چاہیے، نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے علاوہ باقی جتنی تھیں تو یا وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بہت لطف و کرم اور خوش اسلوبی سے پیش آتے تھے۔ آپ کا اخلاق ان کے ساتھ بہت نرم تھا، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے، انہیں خوش رکھتے تھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے۔ کبھی ان کا دل خوش کرنے کے لیے آپ ان سے ایسی باتیں بھی کرتے جن سے وہ ہنس دیتی۔ اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی تھی، جس میں حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ انہوں نے جب دوڑ لگائی تو اس میں وہ پیچھے رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاملہ برابر ہو گیا۔ تو کتنا خوبصورت اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر بیوہ نکاح ثانی کر لے تو اسے جینے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر بیوی کی کچھ عادات نہیں پسند تو اس بارے میں بھی ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ صرف اچھی عادتوں پہ نظر رکھنی چاہیے، جو فائدہ اور خیر پہنچ رہا ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے اور کمیوں کوتاہیوں کو اگنور کر دینا چاہیے۔ خیر میں ایک یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نیک دے دیں جو صدقہ جاریہ بننے والی ہو، تو یہ کتنا بڑا خیر کا پہلو ہے۔ یا ہو سکتا ہے عورت ظاہری طور پہ اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن گھر کے کام کاج میں وہ بہت سلیقہ مند ہو، تو یہ بھی کیا ہے، خیر کا پہلو ہے۔ تو انہی کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں ہے مگر وہ بہت کفایت شعار ہے، خانہ داری سے خوب واقف ہے اور تنگی کے حالات میں خاوند کو ناجائز تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ اب اگر شوہر محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے خاوند کو پریشان کرے، کفایت شعار بھی نہ ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہ رکھے۔ تو زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اسی پر اکتفا کرو اور قناعت کرو اور اس سے بہترین طور پہ نبھانے کی کوشش کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کی بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ جو پاس ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس پر قناعت اختیار کرو۔ قناعت کیا ہوتی ہے کہ جو موجود ہے پاس
جس پہ اختیار ہے اس پہ انسان راضی ہو جائے، اس کو قبول کر لے، شکوے شکایات نہ کرے یا مزید مطالبات نہ کرے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اسلام نے بیوہ کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیا جائے۔ ایامہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت معاشرے کا بے زوج نہ رہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کے استعمال کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں یا طلاق دے چکے ہوں اور مجرد رہتے ہوں، اور وہ عورتیں بھی جو بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں اور مجرد رہتی ہوں، نیز اس میں کنوارے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہوں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو اسے دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت کے نکاح کرنے میں۔ ہمارے معاشرے میں جو مجرد مرد یا عورتیں ہیں ان کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے زوج موجود نہ ہوں، تو ان میں سے اگر کوئی فرد ہمت کر کے نکاح کر بھی لے تو اسے معاشرے کی طرف سے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب اس کے ہاں اولاد موجود ہو تو کئی بار وہ اولاد ہی نکاح ثانی نہیں کرنے دیتی کہ اولاد کی موجودگی میں اس کو نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان کا یہ رویہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اچھا، اولاد کا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو نکاح ثانی نہ کرنے دینا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دوسری شادی میں جو اولاد ہوگی تو پھر وہ وراثت میں ساتھ شریک ہو جائے گی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیوہ عورت بھی جب نکاح کرے گی تو اس میں بھی ولی کی رضامندی ضروری ہے، ولی اس کا نکاح کرے گا۔ بیوہ کے نکاح کے لیے اگر کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نظر آتا ہے تو ولی کو بھی رضامند ہو جانا چاہیے، اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے، اور بلا وجہ اس کو روکے نہیں رکھنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری عدت ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے قبول نہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، یعنی آپ کی دوسری بیویوں سے نباہ نہ ہو سکے گا۔ پھر میرے سابقہ خاوند سے میرے بچے بھی ہیں، نیز اس وقت میرے اولیاء میں سے کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ باتیں ذکر کی تو آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور اسے کہو تمہارا یہ کہنا کہ میں غیرت والی عورت ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری بے جا غیرت کو ختم کر دیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ میرے بچے ہیں تو ان کی فکر مت کرو، انہیں خرچہ وغیرہ دیا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ اولیاء میں سے کوئی حاضر نہیں، تو اس بارے میں بھی سن لو کہ تیرے اولیاء میں سے کوئی شخص بھی خواہ وہ حاضر ہو یا غائب اس کام کو ناپسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ رضامند ہو گئی اور اس طرح ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ تو اس لیے جب بیوہ کے پاس کوئی اچھا اور مناسب رشتہ آئے تو بغیر کسی آڑ کے اور عذر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے، استخارہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کا پہلو رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام بیوہ کا جو حق وراثت ہے اس کو دینے کی بھی بہت زیادہ ترغیب کی ہے۔ ایک بار حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہتی ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربی کی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب ان کے چچا ان کا حق لے لینا چاہتے ہیں، جس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی بیوہ کو 8واں حصہ، اور اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو بیوہ اور اس کے بچوں کا جو حق ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا مگر مہر مقرر نہ کیا، نیز وہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھو اس بارے میں کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم اس بارے میں کوئی فرمان نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا، اب میں اپنی رائے سے بات کرتا ہوں، اگر میری بات درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو اس جیسی دوسری عورتوں کے مطابق مہر ملے گا، یعنی مہر مثل، نہ کم نہ زیادہ۔ اسے وراثت بھی ملے گی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس عورت نے ایک ایسے آدمی سے نکاح کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا عورت کو اس جیسی دوسری عورتوں کے مطابق مہر ملے گا، اسے وراثت بھی ملے گی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شکر گزاری کے طور پہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا، صحبت بھی نہیں ہوئی اور شوہر وفات پا جائے تو مہر مثل ملے گا، وراثت میں بھی حصہ ملے گا اور عدت بھی گزارنی ہوگی۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی تھی کہ رجوع ہو سکتا تھا میاں بیوی کے درمیان اور شوہر فوت ہو گیا، تو پھر اب عورت کون سی عدت گزارے گی؟ 3 حیض یا 4 ماہ 10 دن؟ تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن کی ہوگی طلاق رجعی میں اگر شوہر وفات پا جائے۔ بیوہ اگر نکاح ثانی کرے تو اس کے لیے وراثت کا کیا حکم ہے؟ یا اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بیوہ نکاح ثانی کرے یا نہ کرے، اسے وراثت میں سے ضرور حصہ ملے گا، پہلے شوہر کی وراثت میں سے۔ اور طلاق یافتہ کے لیے، جس کو شوہر نے اپنی زندگی میں ہی طلاق دے دی تھی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اولاد ہے تو اس اولاد کو ضرور حصہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔